جی یہ بالکل اس وقت جو ڈالر اپریشیٹ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے اور اس کو بالکل ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ایک جو پیرل مارکیٹ کریٹ کی ہوئی تھی اس مارکیٹ کو آپ ہٹا رہے ہیں تو یہ پرائسز جو اس کی اپریشیٹ ہوں گی اور 265 پہ اس وقت کہا جا رہا ہے، لیکن اس وقت اوپن مارکیٹ میں 275 روپے میں بھی ڈالر جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اس وقت ایسا کال پڑا ہے ڈالرز کا، اور جو بلیک مارکیٹ ہے وہ تقریباً 280 اور 290 کے درمیان ہے۔ تو یہ ایک بہت ہارڈ ہٹنگ چیز ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، یہ کڑوی گولی ہے، اس کو ہمیں جو ہے وہ کھانا پڑے گی اگر ہم نے آگے چل کے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی پازیٹو گئی، کل اور پرسوں کے سیشن جو ہیں وہ پازیٹو گئے اور اسی وجہ سے گئے کہ یہ جو ایک ڈسپیرٹی تھی بالکل ایک 3 مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی، اسپیشلی بلیک مارکیٹ، اور خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں بلیک مارکیٹ میں انفلوز آ رہے تھے، خدا نخواستہ آگے چل کے پیٹف کے اندر ہم دوبارہ نہ آ جاتے، کیونکہ پیٹف جو ہے وہ ہر غیر قانونی ذرائع سے آنے والی جو آمدن ہے اس کو لیتا ہے ٹیرر فائنینسنگ کے اندر اور منی لانڈرنگ کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر تھا، اس سے ہمیں نکلنا ہے اور یہ جب تک مارکیٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرے گی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ یہ عمران سلطان آپ کی بات سے کچھ ایسا لگا جیسے آپ نے کہا کہ ابھی یہ کڑوا گھونٹ ہے اور یہ پینا پڑے گا، یعنی کہ اس کے بعد سٹیبلٹی کہیں نہ کہیں امید نظر آ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل ہوگی، کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ڈالر بے لگام ہو گیا یہ 400 500 اور 1000 روپے کا ہو جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو آرٹیفیشلی مینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی روپے کو اور ڈالر کو، اس چیز سے آپ ہٹے ہیں، اور ایسا ہٹنا جو ہے وہ جو بیسک آپ کے اوپر پریشر تھا IMF کا تھا، جو انٹرنیشنل ڈونرز تھے ان کا ایک پریشر تھا کہ بھائی آپ مارکیٹ کے پاس تو آئیں، آپ کو پتا تو چلے کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی ہے کیا۔ جب مارکیٹ اکانومی کے پاس آپ آئیں گے، ڈالر کو آپ مارکیٹ لیول کے اوپر لے کر آئیں گے تو پھر ہی طلب رسد کا قانون جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا۔ اس وقت تو آپ نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے آپ مینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کافی عرصے سے ہم اپنے پروگرامز میں بھی کہہ رہے تھے، بزنس ریکارڈر کے اوپر اس پہ ایڈیٹوریلی بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ آرٹیفیشلی مینج نہ کیا جائے، مارکیٹ فورسز کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس وقت ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ ٹورڈز اسی کی طرف ایک قدم ہے۔ اب یہ جیسے جیسے انٹر بینک میں، اوپن مارکیٹ میں اور یہ جو سو کالڈ گرے مارکیٹ یا بلیک مارکیٹ ہے اس کا ڈفرنس ختم ہوگا تبھی چیزیں جا کے بہتر ہوں گی۔ اچھا عمران سلطان، جس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑا جائے، ان کو مینج کرنے دیا جائے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں اتنا زیادہ چڑھاؤ آیا۔ اب یہ پوری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، لیکن اس وقت تک پھر کہاں تک ڈالر پہنچے گا؟ اور اس کے علاوہ کیا حکومت کے پاس کوئی اور آپشن تھا؟ دیکھیے حکومت کے پاس آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں یہ چیزیں کی کہ ہم نے اپنے ہارڈ کور اکنامک ڈیسیشنز کے اوپر پولیٹیکلی کمپرومائز کیا، جو ہمیں ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے لینے تھے ان پہ ہم نے سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک کمپرومائز کیا۔ اس میں سب سے پہلے اگر جنوری کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے IMF پروگرام سے باہر نکلی، یہ سارا پرابلم وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ IMF پروگرام کے اندر تھے، آپ کو کسی صورت اپنے سیاسی فیصلوں کے اوپر وہ کرتے ہوئے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ پھر یہ موجودہ حکومت جب آئی، انہوں نے آ کے ان کو فوری طور پہ جانا چاہیے تھا IMF پروگرام میں، اور یہ تقریباً 6 ہفتے انہوں نے لگائے صرف اسی بحث میں کہ IMF میں جائیں یا نہ جائیں، وہاں سے آپ کو دوسرا ڈیمیج شروع ہوا۔ تو یہ پورا اسپائرل افیکٹ ہے اس کا جو یہاں تک پہنچا ہے۔ اب آپ کا 9th ریویو جو ہے جو کہ دسمبر میں ہونا تھا، نومبر میں انفیکٹ ہونا تھا، وہ ابھی تک ہو نہیں سکا ہے۔ اب آپ نے جا کے نومبر والا جو آپ نے ذکر کیا، اس کے لیے بہت زیادہ وجوہات جو سامنے آ رہی ہے، اس میں ٹاپ آف دی لسٹ یہی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جو کہ ابھی بھی نہیں آ سکی ہے۔ کیا واقعی یہی وجہ ہے؟ 100% پاکستان میں دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیاسی مسائل جو ہیں انہوں نے ٹریگر کیا آپ کے معاشی مسائل کو، اور معاشی مسائل نے پاکستان میں بے چینی پھیلائی جو کہ سیاسی مسائل کی طرف ہے۔ تو یہ چیزیں دونوں ایک دوسرے سے انٹرلنک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ٹریگر کر رہی ہیں۔ ایسے میں آپ جو 1/3 پاکستان اس وقت جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، آپ 30 ارب ڈالر کی آپ کی لاس اسسمنٹ جو ہے وہ آپ کر نہیں سکے، وہ آپ چلے لے کے بھی گئے تو آپ کی فرینڈلی کنٹریز یا انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز آپ کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اسی وجہ سے تیار نہیں ہے کہ آپ اپنا معاشی قبلہ درست نہیں کیے ہوئے۔ آپ ذرا اس کو قبلے کو درست کیجئے، اس کے بعد ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی آپ کے لیے آگے بڑھیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی انٹرلنک ہیں ہماری سیاسی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو، ہماری سیاسی اشرافیہ کو، جو صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر آ گئے ہیں پاکستان کو۔
بزنس ایڈیٹر عمران سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے. صفدر عباس نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا.